تو جب وہ کھیلنے لگی، ابو عبداللہ سلیمان جسولی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے اس بچی کے پاس پھر چلا گیا اور اسے بلایا کہ بیٹی ذرا ادھر آنا۔ انہوں نے کہا تو کیا عمل کرتی ہے جو اتنی مقبول ہے، کنویں میں تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا ابل کے۔ انہوں نے کہا بزرگوں میں کس عمل جوگی ہوں، میری عمر ہی کیا ہے، میں کیا عمل کر سکتی ہوں؟ میری اماں نے مجھے سکھایا ہے، اتنی بات ہے کہ میں 1000 درود شریف پورا کیے بغیر رات کو سوتی نہیں ہوں۔ 1000 درود پاک پڑھ کے سوتی ہوں روزانہ۔ اب دیکھتے ہیں تم میں سے کتنے 1000 درود شریف پڑھ کے سوتے ہیں یا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان کا عنوان ہے درود شریف کی فضیلت۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ یونس کے آخری رکوع کی چند آیات کا ترجمہ ذکر کیا تھا۔ اس ضمن میں میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے، دین اور اسلام کے دشمنوں نے بڑا ستایا۔ اور اگر ہمارے دلوں میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، عظمت ہو، جو کہ ہونا چاہیے، یہ تعلق مراد نہیں میری جو میں اور آپ اس وقت لیے پھرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم امتی ہیں، بس یہ بات نہیں۔ وہ اور چیز ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب نہیں، وہ سوز و گداز، وہ لگن۔ جناب خواجہ ویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ احد کے میدان میں، احد پہاڑ پہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، میرے 32 کھڑے ہو، میرے آقا کا ایک نکل گیا ہو، پھر دوسرا دانت نکال مارا، شاید یہ نکلا ہو، شاید یہ نکلا ہو، سارے نکال دیے۔ ایک تعلق ہے گھر کا، ایک ہے باہر کا۔ ہمارا تعلق باہر کا، جیسے باہر کے لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں مل گیا نہیں۔ اور برا نہ ماننا، اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ پہلے جیسی گنجان نہیں، کئی لوگ نہیں پڑھتے۔ دنیا کا دستور ہے، جس سے محبت ہو، جس سے تعلق ہو، جس سے الفت ہو، جو رگ رگ میں بس گیا ہو، جو خون کے قطرے قطرے میں بس گیا ہو، خدا کی قسم اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ اتنا لطف آتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ درود پاک کے کیا فضائل ہیں اور کیا مناقب ہیں اور کتنا بڑا ثواب ہے۔
ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور کنواں بھی تھا مگر ڈول رسی نہ تھی، تو میں بڑا پریشان کہ وضو کیسے کروں، نماز جا رہی ہے۔ میری پریشانی کو دیکھ کر ایک قریب کے گھر میں سے چھوٹی سی بچی دوڑ کر آئی۔ وہ کیسا وقت ہوگا جس زمانے کی چھوٹی بچیوں کا یہ عالم ہو، اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں پریشان کیسے کھڑے ہو کہ بیٹی پانی چاہیے، ڈول رسی میرے پاس نہیں ہے، مجھے وضو کرنا، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ نے کہا پھر ڈول رسی کی کیا ضرورت ہے؟ نے کہا بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں کیا معلوم ہے ڈول رسی کے بغیر تو پانی نکلے گا نہیں۔ نے کہا نکلے گا کیسے نہیں؟ چھوٹی سی بچی نے کنویں کی طرف منہ کر کے کنویں میں تھوک دیا، پانی ایک دم اوپر آ گیا۔ پانی اوپر آ گیا، وہ کہنے لگی لو بڑے میاں وضو کر لو۔ فرماتے میں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، جلدی سے نماز پڑھ کے، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر کے وہ بچی پھر بچوں میں جا کے کھیلنے لگ گئی۔ آج تو اگر درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے سفید داڑھی والا ہونٹ نہیں ہلنے دیتا۔ جس اولاد کے پیچھے ساری عمر رات دن گھل رہے ہو، مر رہے ہو، گھل رہے ہو، مر رہے ہو، یہ تو شاید کام نہ آئے، آقا کی شفاعت کے بغیر تیرا بیڑا پار نہیں۔ بڑی سمجھداری سے کام کرنے والی بات ہے۔ بہرحال موضوع یہ نہیں۔ تو جب وہ کھیلنے لگی، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے اس بچی کے پاس پھر چلا گیا اور اسے بلایا کہ بیٹی ذرا ادھر آنا۔ انہوں نے کہا تو کیا عمل کرتی ہے جو اتنی مقبول ہے، کنویں میں تھوک دیا تو پانی اوپر آ گیا ابل کے۔ نے کہا بزرگوں میں کس عمل جوگی ہوں، میری عمر ہی کیا ہے، میں کیا عمل کر سکتی ہوں؟ میری اماں نے مجھے سکھایا ہے، اتنی بات ہے کہ میں 1000 درود شریف پورا کیے بغیر رات کو سوتی نہیں ہوں۔ 1000 درود پاک پڑھ کے سوتی ہوں روزانہ۔ اب دیکھتے ہیں تم میں سے کتنے ہزار درود شریف پڑھ کے سوتے ہیں، یا حقے کی نڑی منہ میں ہوتی ہے، یا سگریٹ منہ میں ہوتی ہے، یا دنیا کی چغلی اور غیبت منہ میں ہوتی ہے، یا بکواس کر رہے ہوتے ہیں، یا کنجریوں کے گانے ہوتے ہیں جب ہمیں نیند آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، اور بے قدرو تم کیا جانو ان چیزوں کو، قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، دم نکل جائے، موت واقع ہو جائے، مگر میرے محبوب کی محبت نہ نکلے۔ صحابہ کرام میں سے بے شمار لوگ ایسے تھے، اچانک رات کو اٹھ کے آ جاتے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس وقت کیوں آیا؟ عرض کرتا تھا میرے آقا اتنا بے تاب ہوا دل، اتنی طبیعت بے چین ہوئی، اتنی بے قراری مچی، میں جب دل میں آیا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں نیند نہ آئے گی۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہتا بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہو تو ہو، بے زبانی ترجمانی شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیشے یار کام آتی ہے تقریریں کہیں، وہ گرا کر 4 آنسو حال دل سب ان سے کہہ دینا، دیا مجھ کو زباں کا کام چشمے خون فساتوں نے۔ دل میں لگن ہو جائے، زبان حرکت نہ کرے، دل میں کوئی بسا ہی رہتا ہے۔
تو میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، مشرکین مکہ نے آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا، بڑے بڑے طریقے بنائے، دھمکیاں دی، ڈانٹ دی، بائیکاٹ کیا، درختوں کی پتے چبوائے، بھوک مارا، پیاس سے مارا۔ اندازہ لگاؤ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ، حضور کی گھر والی، سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، امیر ترین ماہی، مکے کی تاجرہ، مکے کی رئیسہ، سرکار کے ساتھ لگ گئی۔ اتنی بھوک لگی، اتنی بھوک لگی، کئی دن گزر گئے، سیدہ خدیجہ کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ بیمار پڑ گئی، نڈھال کر دیا بھوک نے۔ تم میں سے اگر کوئی وہاں ہوتا یا کوئی عورت ہوتی، فوراً بکواس شروع کر دیتے، واہ جی واہ، میں اتنی امیر عورت تھی، تمہارے ساتھ نکاح کیا، اتنی دولت تھی، تم نے ساری دنیا کے لوگوں کو کھلا پلا دی، آج میرا کیا حال ہے؟ نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا پکا کر دیا تھا، کچھ بھی ہو جائے گلا شکوہ ان کی زبان پہ نہ ہے۔ بالآخر کافر ہوتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا کھانا لے کے چلا۔ ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ یہ اپنی پھوپھی کو کھانا دینے چلا ہے، راستہ روک لیا، نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میری بات تو سن لے، او مکے کے سردار، تو میرے راستے سے ہٹ جا، میں اسلام والوں کو دینے نہیں چلا، میں مسلمانوں کو کھانا دینے نہیں چلا، میں نبی کو دینے کے لیے نہیں چلا، میں تمہاری پارٹی کا ہوں، میری پھوپھی کا برا حال ہے، میں اس کو دینے کے لیے چلا ہوں۔ چنانچہ بات اتنی بڑی، ابو جہل کے سر میں اونٹ کی ہڈی اٹھا کے دے ماری۔ عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ آسائش آرام آرام ڈھونڈتے ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، کبھی تو جاتی پاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ یہاں کیا بنا ہے۔ بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، صرف ہماری زبانی لپ لپی، اندر کچھ نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اتنا ستایا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل۔ ارشاد گرامی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ بڑی پریشانی دی ہے، اس لیے قرآن کریم نے باقاعدہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یؤذون اللہ، جی تحقیق جس نے اللہ کو ستایا، اللہ اکبر، ورسولہ جس نے اس کے رسول کو ستایا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پہ پھٹکار ہو، لعنت آئے، جنہوں نے خدا کی ذات کو ستایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لعنت فرمائی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ اپنے کفر کے نشے میں تھے، دولت کے نشے میں تھے، اقتدار کے نشے میں تھے، وہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے۔ جس نے ان کو سمجھایا الٹے ہی پڑتے تھے، جب تک ان کی پٹائی نہیں ہوئی نہیں سیدھے ہوئے۔ وہ ابو لہب چچا جس نے پیدائش کے موقع پر مکے میں مٹھائی تقسیم کی کہ میرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے اور اتنا خوبصورت ہے، آؤ مکے والوں میرا بھتیجا دیکھو تو صحیح۔
پھر اسی ابو لہب کا یہ طریقہ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے کے چلتے، جھولی پتھروں کی بھر کے پیچھے پیچھے چلتا، مارتا ہر گھڑی۔ علماء کرام نے لکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی، دو لخت جگر سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم کی منگنی ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہو چکی تھی، عتبہ اور عتیبہ سے۔ نسبت ہو گئی تھی، منگنی ہو گئی تھی، ہمارے راجپوتوں کی زبان میں سگائی ہو گئی تھی۔ لیکن جب دین کے بارے میں بگاڑ ہوا، بات بگڑی، ابو لہب اپنے بیٹوں کو کہنے لگا اگر تم میری ساتھ رہنا چاہتے ہو اور میرے ہو تو جواب دے کے آؤ، ہم تیری بیٹیاں نہیں لیتے۔ یہ جو مذہبی دشمنی ہوتی ہے نا، یہ پھر دور تک جاتی ہے، نہیں سوچا کرتے کہ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، دیوں کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، کون اس طرف توجہ دے۔ چنانچہ ابو لہب کے دونوں بیٹے آئے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ ایک نے تو صرف اتنی بات کہہ دی کہ آپ اپنی بیٹی کے مختار ہیں، بہرحال میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارا تمہارا دین نہیں ملتا۔ ایک بات عرض کر دوں، بری تو تمہیں لگے گی، ہم سے تو وہ ابو لہب اچھا تھا، اس کے بیٹے اچھے تھے، دین کے معاملے میں رشتے ناطے کرنے تو اسے چھوڑ دیے، اور تم کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، کوئی مذہب ہو، رات دن قبروں کو چاٹتا ہو، صحابہ کرام کا دشمن ہو، کوئی عقیدہ رکھتا ہو، او میاں جائیداد تو ہے، ٹیوب ویل تو ہے، کاروبار تو ہے پیا، دکان دیکھو کتنی بڑی ہے، کوٹھی بنگلہ دیکھو کتنا بڑا ہے۔ آج کوٹھی بنگلوں سے شادیاں ہوتی ہیں۔ وہاں ابو لہب کی عورتیں، اس کے بیٹوں، کم سے کم ان کی سمجھ میں یہ تو آئی نہ بات کہ ہمارا دین اور ہے، نبی کا دین اور ہے۔ آج تو دین بھی دولت ہے، عزت بھی دولت ہے، وقار بھی دولت ہے، اقتدار بھی دولت ہے، تمام چیزیں، نہ کوئی ذات پوچھتا ہے، نہ کوئی قومیت پوچھتا ہے، بس پیسہ ہو کچھ ہی کر لو۔ اور اس بارے میں کوئی ایک نہیں، ہم مولوی، زمانے بھر کے پیر، تم سارے حاجی، غازی، نمازی، ہم سارے چور ہیں اس بارے میں۔ اوپر سے کہتے رہتے ہیں، اندر سے سارے کے سارے 10 حج کر رکھے ہو، اس کی بھی نیت یہی ہے بیٹی کسی اچھے کارخانے دار کو دوں گا۔ ابو لہب کے بیٹوں نے آ کر کے جواب دے دیا، ایک نے تو صرف جواب دیا اور ایک نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر گھی کی گالی نکال دی، بیٹی کی گالی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات دھیوں والے جانتے ہیں کہ کتنا غصہ لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، جس نبی نے 13 برس پتھر کھا کے پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی، گلی گلی میں سر پہ کوڑا کباڑ پھینکا گیا، کانٹے چبوئے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر سجدے میں ہے اونٹ کا سارا عود کمر پہ لا کے رکھ دیا، سر پھوڑا، تیر مارے، بددعا نہیں دی، لیکن بیٹی کی گالی کی ایسی تکلیف ہوئی سرکار کے دل میں، فرما دیا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے۔ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ایک بات کہا کرتے ہیں جیسے یہ بڑے جاننے والے ہوں، او جی حضور نے بددعا کبھی نہیں دی، آخر سائیں بددعا کبھی کہے نہیں، تمہیں کیا پتا ہے؟ قرآن تم نہیں پڑھتے، حدیث تم نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر مبارک میں تکلیف پہنچی، دل مبارک میں تکلیف پہنچی، اور ظالم تو نے مجھے دھی کی گالی دی، میری معصوم بچی کو گالی دی۔
اب وہ گیا جس نے گالی نہیں دی تھی نا، وہ جا کے اپنے باپ ابو لہب کو کہنے لگا بات سن، ٹھیک ہے تو باپ ہے، جواب میں بھی دے آیا ہوں، اور اس نے عتیبہ نے میرے بھائی نے بھی جواب دیا، اس نے بڑی غلطی کی، اس نے تو دی کی گالی نکال دی، اور میں ان کانوں سے سن کے آیا ہوں اس نبی کی پاک زبان سے بددعا نکل گئی، حالانکہ کافر ہے۔ آگے وہ چھوٹا کافر تو نہیں ابو لہب جس نے 1 2 3 نہیں 13 برس تک پتھر مارے ہوں، اس کے کفر میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے اس کے کفر میں؟ لیکن اتنا وہ بھی جانتا تھا، سر پکڑ کے پیٹ لیا اور بیٹھ کے رونے لگا۔ مکے کے لوگ آ گئے، محلے والے آ گئے، برادری آ گئی، وہ ابو لہب کیا ہوا؟ تو اتنا بڑا خوبصورت جوان قد و قامت کا مالک، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مکے والوں، میرا بیڑا غرق ہو گیا، میرے بیٹے کو اس یتیم مکہ نے بددعا دے دی۔ بڑا مشکل ہے بچنا۔ مکے والے کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم روزانہ تو ان کو مارتے ہیں، روزانہ پتھر مارتے ہیں، کانٹے ان کے پیروں میں بچھاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ابو لہب روتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا مارنا تو میرے جیسا کسی نے نہیں مارا، کسی نے 1 دن مارا ہوگا، کسی نے 2 دن مارا ہوگا، کسی نے 2-4 مہینے مارا ہوگا، مجھے اپنے لات کی قسم، منات کی قسم، عزا بت کی قسم، فلاں خدا کی قسم، 13 برس ہو گئے، 1 دن بھی ایسا نہیں جس دن میں نے اس یتیم بھتیجے کو نہ مارا ہو۔ بڑا مارا میں نے۔ مکے والے کہنے لگے پھر بات کیا، روتا کیوں ہے، ہو تجھے ہو کیا گیا؟ کہنے لگا مکے والوں مارنا کوئی دلیل نہیں، ایک بات تم بھی بتاؤ، تمہاری زندگی گزر گئی، عمر بسر ہو گئی، وہ بھی اس مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال کا عرصہ زیادہ گزر گیا، 50 سال ہو گئے جب سے ان کا ہمارا جھگڑا پڑا، ایک بات بتاؤ، ایک لفظ بتاؤ، ایک کلام بتاؤ، ایک جملہ بتاؤ جو اس زبان سے نکلا ہو اور اس کے خلاف کبھی ہوا ہو۔ نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کا جانی دشمن، نبی کا مذہبی دشمن، نبی کے اعتقاد کا دشمن، نبی کے قرآن کا دشمن، نبی کے خدا کا دشمن، اس کو اتنا یقین ہے، کہنے لگا مکے والوں یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، اس نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اپنے دل سے تو پوچھو، ہمارے دلوں میں ہے اتنا یقین؟ ہے ہمارے دلوں میں اتنا بڑا یقین؟ مکے والوں نے سمجھایا بجھایا، کہنے لگا اب کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات ہے، کافر پکا ہے، منافق نہیں۔ کافر پکا ہے، منافق نہیں ہے۔ اگر منافق ہوتا اسی وقت آ کے کہتا او معاف کر دو جی، آپ کے بچے ہیں یہ بھول، ان کا کام بھولنا ہے، آپ کا کام معاف کرنا ہے، رگڑا لگا جاتا، اپنا موقع اٹھا جاتا۔ نبی کو سچا بھی جانتا ہے، نبی کو مارتا بھی ہے، لیکن ایمان چونکہ نہیں آیا تھا اس لیے منافقت کرنے نہیں آیا۔ ہمارے دل میں ہوتی ہے کہ بدلہ لیں گے، فلاں نقصان اس کا میں کروں گا، لیکن اوپر سے السلام علیکم بھائی صاحب، خیر ہے، بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، دل میں یوں ہے آنے دے موقع، ایسا رگڑا دوں گا تجھے ہوش نہیں آئے گا۔ ابو لہب کافر تھا، منافق نہ تھا، ورنہ ناجائز فائدہ اٹھا جاتا آ کے، نہیں آیا، کفر کی گردن اسلام کے سامنے نہیں جھکائی۔ ابو لہب اپنے بچوں کو لے کر کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے چلا، مکے سے دور کہیں جا کر کے رات آئی، شام ہوئی،
سارے قافلے والوں کو ابو لہب اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے میرے بچے کو اس نبی نے بد دعا دے رکھی ہے؟ کہ ہاں معلوم ہے۔ کہ پھر سامان کا ڈھیر بناؤ، ٹبا بناؤ، ٹیلا بناؤ، سامان اونچا کر کے رکھو، اوپر میرے بیٹے کو سلاؤ، چاروں طرف ہم سب سو جائیں گے تاکہ کوئی جانور کتا آ کر کے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ دعا اس بد دعا تو اس نبی کی لگی ہوئی ہے، یقین تھا تو انتظام کر رہا ہے نا۔ کبھی مجھے اور آپ کو بھی یقین آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں قیامت کے دن لوگوں کو اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، اتنی زبان باہر لٹک جائے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، پسینوں کے دریا بہہ پڑیں گے۔ ابو لہب نے قافلے کے لوگوں کو سمجھایا بھئی مروت کرو، میرا ساتھ دو۔ سارے قافلے والوں نے سامان کا بہت اونچا کر کے ڈھیر بنایا اور اس ڈھیر کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کو سلایا، چاروں طرف خود سوئے۔ پروردگار عالم نے ہوا کو حکم دیا، ہوا آج تیری ڈیوٹی ہے، کام کر۔ الہی کیا میرے شیر کو جا کے بتا دے، چل آج تو نے نبی کے دشمن کو چیرنا ہے، پھاڑنا ہے۔ آواز آئی او شیر، جی حضور آ، اس آدمی کی تو نے ٹکڑے کر دینے ہیں، اس آدمی کو چیرنا ہے جس زبان نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی بکی، جس نے دھی کی گالی بکی ہے اس کو چیرنا تیرا کام ہے۔ جنگل کا شیر آیا، چاروں طرف آدمی سوئے ہوئے ہیں، چکر لگایا پورا شیر نے، حیران ہو گیا، عرض کرنے لگا شیر الہی مجھے کیا معلوم ہے ان میں وہ کون سا ہے، ایسا نہ ہو کوئی دوسرا چر جائے، ظلم ہو جائے، میں مارا جاؤں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، ظلم قیامت کے دن تباہی کی صورت میں آئے گا، بربادی کی صورت میں آئے گا۔ دیکھ لیں آج یہ جتنی بھی پاکستان کی جیلیں ہیں، ان میں ایک بھی سکھ کا، یہودی کا، عیسائی کا قاتل نہیں، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی مامے کا قاتل ہے، کوئی بہنوئی کا قاتل ہے، کوئی سالے کا قاتل ہے، اور بعض بدبخت حالانکہ اسلام نے اس آدمی پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر کے بھی یوں کرے، قرآن نے، اسلام نے اس پہ لعنت کی۔ اگر یہاں کون دیکھتا ہے؟ گاجر مولی کی طرح آدمی کٹتا ہے۔ یہاں جو صوبے وار فہرست چھپتی ہے اخبارات میں کہ فلاں ضلع میں سال میں اتنے قتل ہوئے، فلاں ضلع میں سال میں اتنے قتل ہوئے، 3-4 سال پہلے یہ حساب ہم نے سنا کہ ملتان ضلع سارے پاکستان میں سب سے پیچھے رہتا تھا قتل میں، ملتان ضلع سب سے کم ہوتے تھے قتل ملتان ضلع میں، میاں والی آگے تھا، جیلم آگے تھا، اور ضلع آگے تھے، ملتان سب سے پیچھے تھا۔ لیکن اب کئی سال سے ملتان سارے پنجاب کے ضلعوں میں سب سے آگے ہے۔ حالانکہ حاجی کتنے ہو گئے، نمازی کتنے ہو گئے، تعلیم یافتہ بھی کتنے لوگ ہیں، انگریزی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا، مگر قتل کیوں بڑھے؟
چھوٹے چھوٹے بچے نئی عمر کے جیل میں جا کے دیکھو قاتل ہے. کیوں آخر یہ اتنی تنگ دلی، اتنی بے دردی قوم میں کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ ہمارے دلوں سے خدا کا قہر کا، غضب کا خوف نکل گیا، اللہ کے عذاب کا ڈر نکل گیا. ہم نہیں جانتے کہ قیامت کے دن قتل کرنے والے کو کتنا بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا. اور بڑی بات یہ مارتی ہے کہ قتل کرنے والوں کو سزا بڑی دیر سے ملتی ہے، اور بعض مرتبہ صحیح اگر پیسہ ہو تو انشاءاللہ ملتی ہی نہیں ہے. یہ ہمارے افسروں کی مہربانیاں ہیں جو حق و ناحق کو نہیں دیکھتے، جو ان سے پارٹی ذرا مضبوط دیکھی بس اسی کے مطابق چل دیے. ان لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ذرا مثل معائنہ کرتے وقت یہ سوچ لیا کرو آج مثل کسی اور کی ہے، معائنہ کرنے والا تو ہے، قلم تیری ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، قلم فرشتوں کی ہوگی، فیصلہ خدا کا ہوگا. آج فائل کسی اور کی ہے، آج تیرا ہے، عدالت تیری ہے، مثل کسی اور کی ہے، ریکارڈ کسی اور کا ہے. کل قیامت کا دن آئے گا، فائل تیری ہوگی، ریکارڈ تیرا ہوگا، مثل تیری ہوگی، عدالت خدا کی ہوگی، قلم فرشتوں کی ہوگی. پھر آواز لگے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. پھر روے گا آدمی کھڑا ہو کر، الہی جس وقت میں نے رشوت لی دیکھنے والا کوئی نہ تھا، جس وقت میں نے زنا کیا، بدکاری کی، تیسرا تو کوئی نہ تھا. جب میں نے چوری کی دیکھنے والا کوئی نہیں، پرچہ میرے نام درج نہیں ہوا، پولیس کو پتہ نہ چلا، جس کی چوری ہوئی اس کو پتہ نہ چلا. آج اس کتاب میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس میں لکھنے والا کون آ گیا؟ تو شیر نے اللہ پاک سے التجا کی، مولا ظلم نہ ہو جائے، مجھے بتا وہ کون سا ظالم ہے. اللہ پاک جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں جو نبی کو دھی کی گالی دینے کی بدبو ہے تو یہ شیر تک پہنچا دے. شیر کے دماغ میں وہ ہوا گئی. اب اس نے چاروں طرف کے سوئے ہوئے لوگوں کے منہ سونگھے، اور جب ہوا اوپر کی طرف سے آئی تو چھلانگ لگا کر کے وہاں پہنچا، اور پھاڑ کر شیر نے اس کے ٹکڑے کر دیے، چیر کے ختم کر دیا. شور ہوا، اٹھا، ابو لہب نے سر پیٹ لیا اور کیا بات کہی، کبھی تمہارے منہ سے نہیں نکلی ہوگی او سفید داڑھی والوں، بڈھوں، نوجوانوں، حاجیوں، نمازیوں، کبھی تمہارے دل سے یہ بات نہیں نکلی ہوگی تمہاری زبان سے کہ نبی کی بات سچی ہو کے رہتی ہے. موت آ جائے پھر بھی او جی 105 بخار ہوئے ول بندہ کتنے بچ سکتا ہے، مارن والے کا نام نہیں گننا. او جی جڑے ویلے سر شام تھی گیا ول کتنے بچتا، فلانا مرض جو آ گیا، فلانا جئی میں ہو گیا، خداوند کریم دا نام کوئی نہیں چاہیے. یہ تو شکر ہے کہ انہیں مارن جوامن اپنے قبضے وچ رکھیا ہے، نہ تو خدا کو اسا کدا ہی ریٹائر کر چھوڑوا، پینشن تے بھیج دے ہوا کلم دے، موجاں کر ہون اسا تھوڑے. ابو لہب نے شور مچا کے اعلان کا، لوگوں میں تمہیں پہلے کہتا تھا اس کالی کملی والے کی بات نہیں ٹل سکتی، وہ زبان سچی، وہ منہ سچا، اس کا کلام سچا، وہ نبی سچا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں سے خوف گیا، اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان الذین یؤذون اللہ،
تحقیق جس نے اللہ کو ستایا. اللہ کو ستانے کا کیا مطلب؟ اللہ میاں کھاتا نہیں ہے جو تم روٹی نہ دو گے، اللہ پاک پیتا نہیں ہے جو تم پانی نہ دو گے، اللہ کا بال بچہ نہیں ہے جو تم انہیں جا کے مارو گے، اللہ پاک کا کوئی مکان تمہیں نظر نہیں آتا جو جا کر تم گرا دو گے یا کام کرنے نہیں جاؤ گے. اس کی ذات بے پرواہ ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. غنی جو ٹھہرا، کون اس کے سامنے دم مارے؟ لیکن قرآن کہتا ان الذین یؤذون اللہ، جس نے اللہ کو ستایا و رسولا، اور اس کے رسول کو ستایا، لعنہم اللہ، لعنت ہے اس پہ خدا کی، فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ پاک کہتا ہے میں نے اس کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا عذاب، توہین کر دینے والا عذاب میں نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن پکاریں گے پانی 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 پانی. جب 50,000 سال گزر جائیں گے اور پانی آنکھیں دیکھ نہ سکیں گی، پانی پانی کی صدا ہوگی ہر طرف سے. آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئیں گی. اس لیے میں نے یہ بات عرض کی. جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا علماء کرام نے کہ ہر جمعرات کو، ہر پیر کے دن میرا تمہارا نام اعمال، کرتوت، کردار، فرشتے حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. کالی کملی والے یہ فلانے امتی کا نام اعمال ہے، یہ فلانے امتی کا کردار ہے، فلاں امتی یہ کر رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ جب ہم روح سیاہوں کے یہ برباد ہوئے نام اعمال حضور دیکھتے ہوں گے کتنا رنج ہوتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس ظالموں، میں تمہیں قرآن دے کے آیا، اپنا فرمان دے کے آیا، تم کر کیا رہے ہو؟ سوتے ہیں نافرمانی کرتے ہوئے، صبح کو اٹھتے ہیں نافرمانی کرتے ہوئے، آنکھ سے نافرمانی، زبان سے نافرمانی، ہاتھ سے نافرمانی. وہ کون سی شکل ہے جو میری تیری نجات کا ذریعہ بنے گا؟ وہ کون سا طریقہ کار آئے گا نیا جو ہم لوگ اپنے آخرت کو بنائیں گے؟ قرآن کریم نے آگے چل کر اور وضاحت کر دی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مومن ماننے والے مرد عورتوں کو نہ ستاؤ. رات کو چوری کر کے چور لے جاتا ہے. تمہیں پتہ ہے صبح عورت کے دل میں، بچوں کے دل میں، مرد کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کتنی ٹھیک ہے. اگر پتہ بھی نہ چلا، پولیس نے بھی پتہ نہ لیا، نہ پتہ چلا، تو ان کے درد دل ناک سے جو خدا کا قہر تجھ پہ، ان کے دل کا جو دھواں ہے نا، اس سے نہیں بچ سکتا. بڑا شدید قسم کا اس کا میلہ آئے گا وقت. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا بآدار مظلوم مائل مباش، زدود دل خلق غافل مباش. مظلوم کے دل کے دھوئیں سے بچا کرو. یہ ایسا سخت دھواں ہے اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی. اسی کو کہتا مکن بر ضعیفان بیچارہ ظہور، مکن بر ضعیفان بیچارہ ظہور، بی اندیش آخر زتنگی یہ گہور. کمزوروں پہ ظلم نہ کر، قبر کی تنگی کا فکر کر، مارا جائے گا. اسی طرح سے اور بے شمار واقعات ہیں. کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی آبرو اتارنا، کسی کی عزت سے بے عزتی کرنا، قرآن کریم نے سختی سے منع فرمایا. اور ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے.
ہمارے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے، تباہ کر دینے والا عذاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی باتوں کو سوچ سوچ کر کے اتنے رویا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ تیری 60 سال کی عمر ہو گئی، ایک دن بھی خدا کے قہر سے ڈر کے نہیں رویا۔ تیری آنکھ اتنی خشک ہے، اتنی خشک ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈر کے ایک قطرہ کبھی نہیں نکلا۔ تجھے خدا کے عذاب پہ، خدا کے قرآن پہ یقین ہو تو تیرے آنکھ سے آنسو نکلے، جب تجھے یقین ہی نہیں پھر کیا نکلے گا اور کیا ہوگا؟ فرمایا ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ الزام کسی پہ نہ لگایا کرو، الزام لگانے سے اس کے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہتان باندھنے سے جس کے ذمہ بہتان لگتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک اور نقطہ عرض کر دوں، قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں اس آیت کے بعد اللہ پاک نے رکھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ادھر درود پاک کا حکم دیا، ادھر فوراً فرمایا میرے نبی کو ستانے والوں دردناک عذاب آیا۔ تو یہ میں کوئی آپ کو لطیفے نہیں سناتا، کہانیاں نہیں سناتا، خدا کی قسم نیت یہ ہوتی ہے کہ نہ جانے کون توبہ کر لے جوئے چھوڑ دے گا، نہ جانے کون توبہ کر کے چوری چھوڑ دے گا، نہ جانے کس کے دل میں خدا کے غضب کا قہر کا ڈر آ جائے نمازی بن جائے گا، جھوٹ بولنا ترک کر دے گا، خدا بند کریم کے حکموں کی پابندی کرنی شروع کر دے گا۔ ورنہ مجھے کیا اور آپ کو ہم سے کیا اور ہم کو آپ سے کیا؟ جس دن میں مروں گا تمہاری موت نہیں آئے گی، جس دن تیری آئے گی میری نہیں آئے گی، تیری قبر تیرے لیے، میری قبر میرے لیے۔ چھوڑو ان باتوں کو کہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی، تم یہ دیکھا کرو خدا کا قرآن کیا کہتا ہے۔ جعلی نوٹوں کا تمہیں پتہ چل جاتا ہے، نقلی بازار میں جو مال آتا ہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے، تمہیں جعلی نقلی بناوٹی مسلوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اپنی سہولت کے لیے بناتے ہو۔ یاد رکھو یہ بات، الف لام میم کے الف سے لے کر والناس تک اللہ کا سارا کلام سچا پکا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فرمان سچا، انگلی کے اشارے سچے، آنکھ مبارک کے اشارے سچے۔ جن ظالموں نے، جن کافروں نے حضور کو ستایا وہ دنیا ہی میں ذلت کی موت مرے۔ آخری بات اپنے دلوں پہ لکھ کر لے جاؤ، اللہ پاک ابو بکر فاروق اعظم عثمان و علی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے راضی ہوا تو خطیب اس وقت تک منبر سے نہیں اترتا جب تک ان صحابہ کی تعریف نہ کر لے، اور معصوم بچہ جس نے قرآن تراویحوں میں سنایا مصلی پہ کھڑا ہو کر جب تک وہ ابو لہب اور اس کی اولاد پہ لعنت نہ بھیج لے مصلی سے نہیں اترتا۔ تبت یدا ابی لہب امت، اب ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ اس نے جو کمایا تمام کا تمام برباد ہوا اس کا۔ ہمیشہ آدمی کو دینی معاملات میں رشتہ دار ستاتے ہیں۔ سگی چچی سارا دن جنگلوں میں پھرتی، سارا دن جنگلوں میں پھرتی، کوئی پوچھتا کیا کر رہی ہے ام جمیل؟ ابو لہب کی سردار کی بیوی تھی نا، کانٹے اکٹھے کر رہی ہے۔ کیا کرے گی؟ کہ اس نبی کے راستے میں بچھاؤں گی، تہجد کے لیے جب وہ جاتے ہیں نا راستے میں بچھاؤں گی۔ کانٹوں والی لکڑیاں اکٹھی کی، گٹھڑی بنائی، سر پہ اٹھا کے چلی، گٹھڑی پیچھے کو گر گئی اور رسی نیچے آ کر یا گلے میں پھنس گئی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ابو لہب بھی جہنمی، اس کی عورت بھی جہنمی، اس کی اولاد بھی جہنمی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد،
لکڑیاں چننے گئی تھی، نبی کو تکلیف دینے کے لیے گلے میں پھانسی کھا کر کے مر گئی۔ اتنی بات پھر بھی کہوں گا، اس زمانے میں جو دشمن تھا وہ دشمن تھا، جو دوست تھا وہ دوست تھا۔ دشمن ابو لہب جیسا تھا جو آخر دم تک دشمنی پہ رہا، دوست صدیق اکبر جیسا تھا جو ایسا ساتھ لگا، آج بھی ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنے مقصد میرا یہ کہ اپنے دلوں میں، اپنے کاروبار اور اپنے معاملات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، دین اپنے گھروں میں داخل ہونے دو، دین اپنے بچوں میں لاؤ۔ ہاں، یہ پرائی شے نہیں ہے، دین یہ تمہارے کام کی چیز ہے، نبی نے تمہیں دیا ہے۔ ہاں، کسی اور کے لیے دین دنیا میں نہیں چھوڑا، اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، یہ میرے تیرے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی نصیب فرمائے، موت آ جائے پر سرکار کی محبت دل سے نہ نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی آپ نے بیان سنا۔ دوستو، بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، بیان کا عنوان تھا درود شریف کی فضیلت۔ دوستو، بیان آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔